بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یہ ہم نے مذاہب اربع کے تعارف کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے مذہب حنفی اور مذہب شافعی، مذہب حنفی اور مذہب مالکی، ان دونوں کا ہم نے کچھ تعارف پڑھا تھا۔ یہ اس کتاب سے ہم اس سے پہلے یہ مذہب حنفی اور مذہب مالکی ان دونوں کا تذکرہ کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسرا مذہب ہے، یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے مذہب شافعی۔ مذہب شافعی اپنے نام کے ساتھ یہ امام شافعی کی طرف منسوب ہوتا واضح نظر آتا ہے، اور امام شافعی کے آپ نے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ وہ غزہ میں 150 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، اور مصر میں 204 کو امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ تو 54 سال کی، یعنی 54 سال کی امام شافعی نے، یعنی نسبتاً باقی ائمہ کے چھوٹی عمر پائی ہے۔ اس مذہب کے کا دار و مدار چونکہ حدیث پر ہے، امام شافعی رحمہ اللہ وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تو یہ بھی اہل الحدیث کے بجائے اہل الرائے کے بجائے اہل الحدیث سے زیادہ نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی مذہب حنفی کے مقابلے میں مذہب شافعی ہی تھا مذاہب اربع میں سب سے زیادہ جن مذاہب کا آپس میں ٹکراؤ رہا ہے، وہ مذہب حنفی کا مذہب شافعی سے ٹکراؤ رہا ہے۔ ان دونوں مذہب کا آپس میں شدید اختلاف رہا، اور آپس میں ان کے انتہائی مناظرے ہوتے رہے، اور بہت کچھ ان کے آپس میں مخالفت میں زمانہ قدیم میں، جب انتہائی تعصب اور تقلید عامہ کا دور تھا، تب ان دونوں مذہبوں کے درمیان بہت شدت کے اختلافات اور آپس میں لڑنا بھڑنا کا کام تھا، مناظرے بہت ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ جو حنفی تھے وہ شافعی المذہب لوگوں کو کافر تک کہتے تھے، اور شافعی یہ حنفیوں کی تکفیر کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے نکاح کو جائز نہیں کہتے تھے۔ اور کئی فقہاء حنفیہ نے تو یہ کہا کہ شوافع کا درجہ ہمارے ہاں اہل کتاب کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی عورتیں لے سکتے ہیں اپنے مردوں کے نکاح میں، لیکن اپنی عورتیں ان کے مردوں کو نکاح میں نہیں دے سکتی۔ یعنی اس حد تک اندھی تقلید اور انتہا درجے کا جمود اور تعصب، جو انتہا درجے کی جہالت تھی، وہ بھی ایک دور میں فقہ اسلامی پر رہا، اور یہ آپس میں ان دو مذاہب کا بڑا شدید ٹکراؤ تھا۔ تو مذہب حنفی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اہل الرائے تھے، اور ان کے مقابلے میں ان کو اہل الحدیث کہتے تھے، کیونکہ ان کی مذہب کی زیادہ انحصار اور دار و مدار و حدیث پر ہے۔ تو مذہب شافعی، یہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جو غزہ میں پیدا ہوا اور مصر میں ان کا 204 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو بھی مالکیوں کی طرح اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ پر واضح کیا ہم نے کہ اہل الرائے یہ مکتبہ فکر صرف حنفیوں کے ساتھ خاص ہے، باقی تینوں ائمہ کو ائمہ اہل الحدیث کہتے ہیں۔ امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد ہوں، یہ تینوں ہی محدث تھے، اور حدیث پر ان کی فقہ کا انحصار تھا۔ اگرچہ ہر جگہ پر غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن منہج ان کا حدیث ہے۔ اور امام مالک نے بھی کچھ شرائط رکھی تھی، مالک نے بھی کچھ شرائط رکھی تھی حدیث کو قبول کرنے میں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ وہ حدیث کے بہت قریب تھے، اور حدیث پر سب سے پہلے، یعنی اصول حدیث پر قلم اٹھانے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ حدیث پر تو باقاعدہ کتاب پہلے ہمیں امام مالک رحمہ اللہ کی ملتی ہے، موطا امام مالک، لیکن اصول حدیث پر، اصول فقہ پر، حدیث کی اصطلاحات پر پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے کام کیا۔ تو ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں اہل الرائے کے مقابلے میں۔ اور بعض علاقوں میں تو اہل حدیث کے نام سے مراد صرف شوافی ہی ہوا کرتے تھے، مثلا خراسان وغیرہ میں، خراسان میں حنفی تھے اور شافعی، ان کا آپس میں بڑا ٹکراؤ اور بڑا اختلاف تھا، تو حنفیوں کو اہل الرائے کہتے تھے اور شوافی کو اہل الحدیث کہتے تھے۔ اور حقیقت میں امام شافعی رحمہ اللہ پہلے امام مالک کے شاگرد تھے، اور پھر اہل عراق سے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں مذاہب کے امتزاج سے ایک تیسرا نیا مذہب بنا لیا۔ سب سے پہلے یہ مذہب مصر میں متعارف ہوا، مصر سے اس مذہب کا آغاز ہوا، پھر بغداد، شام، خراسان
قرآن اور بلاد فارس تک جا پہنچا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مذہب شافعی کو بھی کافی ترویج اور اشاعت ملی۔ اب جن مذاہب میں شافعی مذہب کی زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی ان کا یہاں پر کچھ تذکرہ ہے۔ مختلف ممالک میں مذہب شافعی کی ترویج و اشاعت کیسے ہوئی؟ مصر میں مذہب حنفی اور مذہب مالکی غالب تھے، لیکن جب امام شافعی رحمہ اللہ مصر پہنچے تو ان کا مذہب بھی پھیلنے لگا۔ اس سے پہلے مصر میں زیادہ مالکی مذہب تھا، کچھ حنفی مذہب تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب مصر میں انہوں نے قدم رکھا، آخری اپنی زندگی کے چند سال امام شافعی نے مصر میں گزارے ہیں۔ اور یہاں پر امام شافعی نے جب احوال دیکھے لوگوں کے اور ان دونوں مذاہب کا فروغ دیکھا تو امام شافعی اپنی کی آراء بھی کچھ بدلیں، اور مصر میں جانے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے جو آراء اور فقہی موقف اختیار کیے ان کو مذہب جدید کہتے ہیں۔ بعض مسائل میں ہمیں ملتے ہیں امام شافعی کا ایک قدیم موقف ہے، یہ جدید موقف ہے۔ تو قدیم موقف جو پہلے تھا اور مصر میں جانے کے بعد جو آخری چند سال امام شافعی نے مصر میں گزارے ہیں، مصر میں جانے کے بعد جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے موقف کی تجدید کی، اس کو امام شافعی کا مذہب جدید کہتے ہیں۔ اور فقہ شافعی میں مذہب جدید ہی معتبر ہے۔ تو وہاں پر جب مصر میں امام شافعی کے مذہب کو فروغ ملا تو وہاں پر مالکیہ نے امام شافعی کی اور حنفیہ نے امام شافعی کی بڑی مخالفت کی تھی۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے انتقال کی وجہ ہی یہ مانتے ہیں کہ ان پر مالکیوں نے حملہ کیا تھا، بعض مالکی فقہا نے ان پر حملہ کیا، اور بعض تبھی موت قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی روایات ہیں کہ مالکیوں نے ان پر حملہ کیا، اور اس حملے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امام شافعی کا انتقال ہوا تھا کہ سجدے میں تھا جب ان پر حملہ کیا گیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض مورخین نے امام شافعی رحمہ اللہ کے تذکرہ میں یہ لکھا ہے، اللہ اعلم۔ تو مصر میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کو عروج وہ اصل میں ایوبی دور میں حاصل ہوا، کیونکہ اس خاندان کے تمام افراد شافعی المذہب تھے، سوائے سلطان شام عیسیٰ بن عادل ابو بکر کے صرف یہی حنفی تھے۔ مصر میں اقتدار کے باعث یہ مذہب بعد میں خوب پھیلا ہے۔ اس کے بعد شام میں پہلے مذہب اوزاعی رائج تھا۔ امام اوزاعی یہ بھی ایک عظیم امام گزرے ہیں۔ امام اوزاعی، امام ثوری، یہ کوفہ اور مصر اور بصرہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ عراق کے اندر ان کا مذہب تھا کافی، لیکن ان کے مذہب کو وہ شہرت اور اس طرح سے فروغ نہیں ملا جیسے ان مذاہب اربع کو ملا ہے۔ اپنے دور میں امام اوزاعی کا مذہب بھی تھا، اسی طرح امام ثوری کا مذہب بھی تھا، اور ہمیں فقہ میں ان کے اقوال ملتے ہیں، اور زیادہ تر امام اوزاعی کا موقف حنفیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام ثوری بھی تقریباً حنفیوں کے قریب قریب ہے۔ تو اوزاعی یہ بھی ایک بڑے امام ہیں، ان کا مذہب بھی پہلے تھا لیکن بعد میں یہ مذہب مٹ گیا اور اس کو آگے فروغ اور شہرت نہیں مل پائی۔ تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ شام میں پہلے مذہب اوزاعی رائج تھا، لیکن جب امام ابو زرع شافعی مصر کے عہدہ قضاء سے دستبردار ہو کر دمشق کے قاضی مقرر ہوئے تو تمام فیصلے، احکام اور فتاوی شافعی مذہب کے مطابق ہونے لگے۔ اس طرح اس علاقے میں شافعی مذہب کی ترویج ہوئی، اور اس کام کو سر انجام دینے والے پہلے یہی امام ابو زرع تھے جو شافعی المذہب تھے، اور دمشق میں آ کر قاضی بنے تو شام میں بھی پھر مذہب شافعی کو فروغ ملا۔ بغداد میں اگرچہ اکثریت احناف کی تھی، لیکن جب مذہب شافعی وہاں پہنچا تو ان دونوں مذاہب کی باہمی کشمکش شروع ہو گئی، اور عباسی حکومت کا مذہب بھی حنفی تھا، لیکن بعض خلفاء نے شافعی مذہب کو بھی قبول کیا، جیسا کہ خلیفہ متوکل نے۔ علاوہ ازیں خراسان، رے، حمدان میں بھی یہ مذہب کچھ نہ کچھ پھیلا، لیکن بلاد مغرب میں مالکیوں کی کثرت کے باعث یہ مذہب پھیل نہ سکا۔ مغرب میں اب بھی مالکی مذہب ہی زیادہ ہے، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ مالکی مذہب کے لوگ امام شافعی سے بغض رکھنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے امام مالک سے سیکھا اور پھر انہی سے اختلاف کیا۔ بعض تاریخی کتب میں موجود رہے کہ اندلس کے حکمران یعقوب بن یوسف نے پہلے تو اعلانیہ ظاہریت یعنی ابن حزم الظاہری کا موقف اپنایا تھا، ان کا مذہب اختیار کیا تھا، لیکن پھر اپنے آخری دور میں مذہب شافعی کی طرف مائل ہو گیا، اور بعض شہروں میں اسی مذہب کے قاضی بھی مقرر کر دیے گئے تھے۔ جی، تو یہ یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شروع میں
جن علاقوں میں امام شافعی کا مذہب پہنچا اور کیسے دیگر علاقوں میں پھیلا، اس کی کچھ ترویج اور اشاعت کا اس پیراگراف میں ہم نے تذکرہ پڑھا ہے۔ آج کل مذہب شافعی کن علاقوں میں ہے؟ ہمارے ہاں بالکل مذہب شافعی نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں، عرب اکثر ملکوں میں نہیں، عرب ملکوں میں نہیں ہے، بہت کم ہے۔ باقی دیگر علاقوں میں یہ مذہب کچھ نہ کچھ موجود ہے، اور ان علاقے کے یہاں پر کچھ نام لکھے ہیں۔ عصر حاضر میں مذہب شافعی، اس مذہب کے اکثر پیروکار جیسے فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، مصر، سوڈان، اردن، لیبیا، لبنان اور فلسطین میں آباد ہیں۔ یہ ملائیشیا، انڈونیشیا کے لوگوں کو ہم نے دیکھا، یہ اکثر شافعی المذہب تھے، ہم نے دیکھا یہ شافعی المذہب تھے۔ اور باقی علاقوں میں بھی جو ہمارے یعنی وہاں پر ہمارا زیادہ آنا جانا یا ان علاقوں کے لوگوں سے ہمارا ربط و تعلق نہیں ہے، ان علاقوں میں بہرحال مذہب شافعی موجود ہے۔ اسی طرح ان کی کچھ تعداد شمالی افریقہ، سعودی عرب، عراق، شام، یمن اور بر صغیر کے ساحلی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں 1930 یعنی آج سے 100 سال پہلے تقریباً کے اندازے کے مطابق دنیا میں شوافی کی تعداد کم و بیش 10 کروڑ تھی۔ تو یہ تھا مذہب شافعی، جو کسی نہ کسی صورت میں آج بھی کئی اسلامی ممالک میں موجود ہے۔ مذہب شافعی کا یہ دورہ امتیاز ایک یہ ہے کہ یہ مذہب یعنی اہل الحدیث کا مذہب، امام شافعی رحمہ اللہ وہ بنیادی طور پر وہ اہل حدیث ہی کے نمائندے اور اہل الرائے سے ان کا بڑا اختلاف تھا۔ ایک ان کا میزہ اور ان کی خصوصیت کہ یہ اہل الحدیث کی طرف منسوب ہے اور حدیث پر اس مذہب کا انحصار ہے۔ اور دوسرا مذہب شافعی میں جو بڑی آفت بعد میں آئی کچھ صدیاں بعد میں جا کر، وہ یہ کہ اس مذہب میں بدعات کا بڑا فروغ ہوا۔ امام سیوطی جو شافعی المذہب تھے، ان کے زمانے میں بدعات کا بڑا فروغ ہوا، اور خود سیوطی انہوں نے کئی بدعات پر دلائل فراہم کیے ہیں، خود کئی ایک بدعات پر امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں بدعت میلاد ہے، جو حنفیوں کے ہاں بڑی پائی جاتی ہے، اکثر اس کا تذکرہ جو شروع میں ملتا ہے نا، وہ زیادہ تر شافعی فقہا سے ملتا ہے۔ مذہب حنفی میں کوئی بدعات یا کوئی خرافات وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی تھی، یہ زیادہ تر اس کا ذکر بعد میں جا کر یہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے زیادہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح کی اشیاء کا۔ اگر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ہم دور دیکھیں تو یہ 1445 عیسوی کو ان کا پیدائش ہوئی، اور 1505 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا، یہ ان کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں اس سے پہلے کوئی زیادہ بدعات نہیں تھی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کافی بدعات پر لکھا بھی ہے، اور کئی ایک ان کی کتابوں میں اس کے تذکرے ملتے ہیں، ایسے تذکرے ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ تقریباً آج سے 700 سال پہلے گزرے ہیں۔ تو خیر، حنفیوں میں زیادہ بدعات نہیں ملتی ان کی کتابوں میں، جو قدیم فقہا کی کتابیں تھیں، ان کا تذکرہ زیادہ تر یہ شافعی فقہا سے شروع ہے۔ امام شافعی تو اس سے بری اور مبرہ ہے، لیکن جب جیسے جیسے بدعات کو آگے فروغ ملتا گیا تو یہ بدعات پھر تمام مذاہب میں پھیل گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو اس سے محفوظ رکھا ہے، اور باقی تمام بدعات، تمام جو بھی مذاہب ہیں مختلف ائمہ کی طرف منسوب، یا جو بھی کسی بزرگ یا اپنے پیر یا درویشوں کی طرف کئی طریقت کے انداز ملتے ہیں ہمیں کئی پیروکاروں کے، وہاں پر کچھ نہ کچھ بدعات ہمیں ملتی ہیں، ہر مذہب میں ایسا ہے۔ حنفی اب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، اس میں اور بہت کچھ آ گیا، شرک آ گیا، خرافات آ گئیں، اور اس میں صوفیت غالب آ گئی، جو دیوبند میں بہت صوفیت پائی جاتی ہے۔ تو مذہب شافعی جو اپنی ابتدا میں تو یعنی بالکل ہر طرح کی بدعات سے مبرہ تھے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد اس میں بہرحال بدعات آئیں، اور پھر وہاں سے یہ آگے دیگر مذاہب میں بھی سرایت کر گئیں۔ باقی ائمہ مذہب جو ہیں وہ ان بدعات اور ایسے خرافات سے مبرہ ہے، واللہ اعلم۔ چوتھا مذہب ہے مذاہب اربعہ میں سے مذہب حنبلی۔ یہ حنبل سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ۔
ان کی طرف یہ مذہب منسوب ہے، ان کے آپ نے حالات اس سے پہلے تفصیل سے پڑھے جو بغداد میں پیدا ہوئے۔ امام احمد رحمہ اللہ امام شافی کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔ یہ پہلے مذہب بغداد میں ابھرا، پھر بغداد اور ان علاقوں میں اور عراق میں مذہب حنفی کو زیادہ فروغ مل گیا، کیونکہ خلفاء نے حنفی مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد بغداد کے بعد یہ شام اور دیگر علاقوں میں کچھ نہ کچھ مذہب حنبلی کا ہمیں وجود نظر آتا ہے۔ امام احمد کے جو پیروکار ہیں باقی تمام مذاہب کی نسبت سے کم ہیں، کیونکہ اس مذہب میں اب کہہ لیں کہ دیگر مذاہب کی طرح ہمیں لچک بہت کم نظر آتی ہے۔ ان میں کچھ سختی بھی ہے، اور کچھ اس مذہب کا انحصار حدیث پر ہے، اور قیاس اور اجتہاد اور رائے کی طرف ان کا رجحان نسبتاً کم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب ظاہریت کے زیادہ قریب ہے یا حدیث کے زیادہ قریب۔ ظاہریت قریب قریب تو نہیں ہم کہہ سکتے، حدیث کے بہت قریب ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب اصل میں حدیث ہی تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب حدیث تھا، اور حدیث کے سب سے بڑے ذخیرے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کے مصنف امام احمد رحمہ اللہ ہے، جس کی احادیث کا تعداد 40,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے، بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث پر ان کا مذہب تھا۔ اور مذہب حنبلی یہ ایک فقہی مذہب کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے، لیکن حدیث کے ساتھ شدت تمسک کی وجہ سے کئی فقہا اپنے تعصب کی وجہ سے حنبلی مذہب کا یا امام احمد کے مذہب کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر آپ فقہ حنفی کی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو امام احمد کے مذہب کا ذکر نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ فقیہ نہیں ہے، یہ بس خالی محدث ہے۔ حنفی لوگ وہ محدثین کو فقہا نہیں مانتے، وہ محدثین کو فقہا نہیں مانتے، بلکہ ان کے ہاں فقاہت کا ایک اپنا ہی معیار ہے۔ حنفیوں کے ہاں فقاہت کا معیار کیا ہے کہ جو قیاس میں جو رائے میں ماہر ہو اس کو وہ فقیہ مانتے ہیں، اور حدیث پر نہ ان کی فقہ کا انحصار ہے اور نہ محدثین کو وہ لوگ فقہا مانتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو محدثین اصل فقہا وہی ہیں۔ محدثین میں امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام مسلم ہیں، دیگر کے ایک محدثین ہیں وہ بھی فقہا ہیں، ان کو بطور فقیہ کے شہرہ نہیں ملا، یہ الگ بات ہے۔ اس طرح امام احمد رحمہ اللہ کا شمار بھی عظیم فقہا میں ہوتا ہے، لیکن بعض فقہا نے اپنے تعصب کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ کو فقیہ نہیں مانا۔ وجہ میں نے یہی بیان کی کہ ان کا چونکہ زیادہ تر تعلق حدیث سے اور حدیث پر اپنے موقف کی بنیاد رکھتے ہیں، تو حنفی کتابوں میں، حنفی فقہ کی کتابوں میں، اور اس طرح جو دیگر ہمارے ہاں مدارس میں حنفی کتابیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر امام احمد کے مذہب کا ذکر بہت کم ملتا ہے فقی کتابوں، کہ امام احمد کو بطور فقیہ کے نہیں تسلیم کیا انہوں نے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب کی بنیاد حدیث پر تھی، اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مذہب میں لچک ہے۔ لچک کیسے کہ اگر ان کا ایک موقف ہوتا اور بعد میں وہ حدیث اس کے خلاف دیکھتے تو اپنے موقف کی بنیاد وہ حدیث پر رکھ لیتے۔ اس لیے ایک ہی مسئلہ میں ان کے آپ کو تین تین چار چار اقوال تک ملیں گے۔ اس مسئلہ میں اس قول کے ساتھ بھی امام احمد کی ایک روایت ہے، دوسرے قول کے ساتھ بھی روایت ہے۔ تو حدیث کو جمع کرتے تھے، جب ان کو اپنے موقف سے مخالف کوئی حدیث لگتی تو پھر اپنا موقف وہ حدیث کے مطابق بنا لیتے۔ تو خیر یہ ایک رجحان موجود ہے جو کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ وہ مجتہد اور فقیہ نہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، وہ عظیم فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تعارف ہے کچھ امام احمد کے مذہب کا۔ مذہب حنبلی یہ مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جو بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ آپ امام شافی رحمہ اللہ کے خاص رامزہ میں سے تھے۔ آپ کا مذہب پہلے بغداد میں ابھرا، پھر شام کے شہروں سے ہوتا ہوا دیگر علاقوں میں پھیل گیا، لیکن اس مذہب کو وہ فروغ و عروج حاصل نہ ہو جو پہلے تینوں مذاہب کو حاصل ہوا۔ اس مذہب کے پیروکار بہت کم تعداد میں ہیں، کیونکہ انہوں نے حد الوسع اجتہاد سے اجتناب کیا اور خارج کتاب و سنت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہے۔ اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلے اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے۔ لوگوں کو لچک چاہیے، لوگوں کو رخصتیں چاہیے، لوگوں کو آسانیاں اور نرمیاں چاہیے، جو اس طرح اجتہادات اور قیاس کو استعمال کر کے اور رائے کو لے کر اور یوں کہہ لیں کہ مقاصد شریعت یا مصلحت مرسلہ کو لے کر جو آسانیاں دیگر فقہا دیتے ہیں وہ امام احمد کے موقف میں بہت کم ملتی۔ یہ وجہ ہے کہ اس مذہب کو زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی نسبت حدیث نبوی سے بہت زیادہ واسطہ رکھتے رہے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب ظاہریت کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی
امام احمد، وہ اس لحاظ سے ان کو مذہب کو ظاہری کے قریب کہا گیا کہ ابن حزم الظاہری کا موقف وہ حدیث پر ہوتا تھا، وہ ظاہر حدیث کے ظاہر کو لیتے تھے اور قیاس کو بالکل نہیں مانتے تھے. تو امام احمد کے موقف کا سارا تعلق بھی حدیث پر. باقی امام احمد وہ ظاہری نہیں ہے، وہ ظاہری نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کرتے ہیں اور فقہ اور قیاس کو استعمال کرتے ہیں، قیاس اور مسلط کو کچھ نہ کچھ استعمال کرتے ہیں. اور مذہب حنبلی کن علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت. مصر میں حنبلی مذہب ایک عرصے کے بعد پہنچا. سب سے پہلے مصر میں داخل ہونے والے حنبلی امام مصنف عمدۃ الاحکام کتاب کے مصنف حافظ عبد الغنی المقدسی تھے رحمہ اللہ. دورہ ایوبیہ کے آخر میں اس مذہب کو مصر میں فروغ حاصل ہوا. عراق و شام کے علاوہ موصل، آذربائیجان، آرمینا وغیرہ میں یہ مذہب بھی پہنچا. لیکن یاد رہے کہ کسی دور میں بھی ایسا نہ ہوا کہ اس مذہب کو کسی ملک میں غلبہ و اقتدار نصیب ہوا ہو. باقی تمام مذاہب کو کچھ نہ کچھ کسی خلیفہ نے قبول کیا یا کسی اسلامی ریاست میں اس کو اپنایا گیا، اور اس کے فقہا کو کہیں قاضی کا یا کہیں کچھ محتسب کا یا کچھ ایسے کچھ اقتدار میں حصہ ملا تو وہ مذہب فروغ پا گیا، خاص طور پہ حنفی مذہب. لیکن حنبلی مذہب کو ایسی کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ملی کہ شاہی ماحول میں سرکاری سرپرستی میں اور سرکاری وسائل پر اس مذہب کو آگے نشر و اشاعت کا موقع ملا ہو، اس لیے اس مذہب کو زیادہ فروغ نہیں مل پایا. جلیل القدر آئمہ اور مذہب حنبلی. اس مذہب حنبلی میں اگر ہم دیکھیں تو اہل سنہ کے آئمہ میں سے جلیل القدر آئمہ ملتے ہیں. مذہب حنبلی میں اہل سنہ کے آئمہ میں سے ایک انتہائی معتبر اور جلیل القدر امام خود امام احمد رحمہ اللہ، جو اس مذہب کے بانی مبانی، جن کے سر پر حدیث اور اہل سنہ کے عقائد کو قائم رکھنے کا سہرا ہے. اس سے پہلے کچھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا، معتزلہ کی طرف سے اہل سنہ نے اس کی مخالفت کی تھی، جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفات کو مخلوق مانتے تھے، قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اور مامون الرشید نے اور اس کے بعد دیگر جو عباسی خلافات انہوں نے اس مذہب کو اپنایا. تو یہ مذہب جو معتزلہ کا تھا، خلق قرآن کا، بڑی شدت اختیار کر گیا، اور ائمہ اہل سنہ پر اس وجہ سے بڑی آزمائشیں آئی تھی. امام احمد رحمہ اللہ نے اس وقت انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا. اس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ امام احمد اس میں مثال بن گئے. ان پر بہت تشدد ہوا، جیل میں ڈالا گیا اور بہت ان کو مارا پیٹا گیا. تو حنبلی مذہب کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ اس مذہب کی بنیاد حدیث پر ہے. اس لیے محدثین میں سے اکثریت اس مذہب کی طرف منسوب ہے، اور بڑے بڑے جو حق کے علم بردار آئمہ ہیں، مجاہدین آئمہ ہیں، ان کا یہ مذہب حنبلی قرار پاتا ہے. اور اہل الحدیث میں ایک عظیم اور فقید المثال شخصیت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے. وہ مذہب حنبلی سے بڑا متاثر تھے، اور اکثر نے تو ان کو حنبلی ہی قرار دیا. ان کے شاگرد بھی، ان کے شاگردوں میں امام ابن القیم رحمہ اللہ، وہ بھی اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے. تو بڑے بڑے محدثین اور جلیل القدر آئمہ وہ اس مذہب کی طرف منسوب قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ مذہب بھی اہل حق کا مذہب ہے، اور یہ حقیقت میں اہل الحدیث کا مذہب ہے. اسے کہتے ہیں یہی وہ مذہب ہے جس کے اقرب الی الحق ہونے کی وجہ سے، یعنی حق کے اور سنت کے بہت زیادہ قریب ہونے کے باعث، اس امت کے عظیم پیشوا و مجتہد، فقی و دانشمند اور فقید المثال امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سے از حد متاثر تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خدمات اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی گراں قدر ہے. ان کے فتاوی، ان کی کتابیں، ان کے شاگرد بڑے عظیم تھے، ان کی تصنیفات بڑی عظیم ہیں. اور اس دور میں خاص طور پر ہم اہل الحدیث کا سب سے بڑے مرجع ہے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مذہب سے بڑے متاثر تھے، اور اس مذہب کے وہ علم بردار تھے حقیقت میں، اگرچہ وہ خود کو کسی مذہب کے ساتھ مقید نہیں کہتے تھے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے وہ بڑے معترف تھے، اور امام احمد کا بڑے عزت و تعظیم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس لیے کئی علماء ان کو تو حنبلی ہی کہتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابن قیم بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. امام ابن قیم معروف ہیں، ان کی بڑی تصنیفات ہیں، جن کی تصنیفات آج تک علمی مراکز و دفاتر میں انتہائی
نہایت اہمیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ یہ ائمہ اگرچہ اس مذہب سے متاثر تو تھے، لیکن مسائل کے استنباط کے لیے اس مسلک کو نہیں بلکہ کتاب و سنت ہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ یہ مجتہد مطلق تھے، وہ کسی مذہب کے ساتھ مقید نہیں تھے۔ مجتہد دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں مجتہد جو کسی مذہب کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، جو کسی مذہب کے ساتھ خود کو مقید کر لیتے ہیں، جیسے کسی مذہب کے ائمہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں مجتہدین مطلق، وہ ائمہ اربعہ کی طرح اپنے براہ راست کتاب و سنت سے اجتہاد ہی کو اپنا طور امتیاز ان کا سمجھا جاتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہ وہ مجتہد مطلق تھے، کسی خاص مذہب کے ساتھ مقید اور محدود نہیں تھے، لیکن اس مذہب حق کے ساتھ ان کی نسبت اور ان کا تعلق ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے۔ اس طرح جو سعودیہ کا چونکہ مملکت سعودی عربیہ کا سرکاری مذہب اس وقت وہ حنبلی مذہب ہی ہے، اور سعودیہ میں جو اس مذہب کے بانی مبانی اور اس مذہب کو ترویج و اشاعت دینے والے امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو نجد کے علاقات کے تھے، وہ اسی مسلک کے پیروکار تھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب، ان کی طرف نسبت کر کے ہم اہل الحدیث کو وہابی کہتے ہیں، عبد الوہاب سے وہابی انہی کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایک رد عمل کے طور پر اہل حدیث کو چڑھانے کے لیے یا ان کو یعنی خواہ مخواہ ایسی نسبت دی حقیقت میں بر صغیر کے علاقے میں حنفیوں نے، بریلویوں نے یا دیوبندیوں وغیرہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ وہابی جو دشمن ہیں ہمارے بزرگوں کے، ان کو یہ اس طرح کے الفاظ اور ایسے القابات انہوں نے دیے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کر کے۔ اور عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب سے کیوں چڑ تھی زیادہ ان یعنی اس علاقے کے حنفیوں کو، خاص طور پہ قبر پرستوں کو؟ کیونکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے جب تحریک توحید کا آغاز کیا، انہوں نے آل سعود کے ساتھ مل کر سعودیہ میں جب سعودی حکومت کی بنیاد پڑی ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی تھی اور ایک ایک شہر میں الگ الگ ہر ایک نے اپنی اپنی حکومت بنا لی تھی، تو تب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آل سعود کے ساتھ، محمد بن سعود اور آل سعود کے ساتھ مل کر سعودیہ کی حکومت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس حکومت کی بنیاد انہیں توحید پر رکھی تھی، اس لیے اہل توحید کی حکومت کہلوائی، اور یہ حکومت اب تک اللہ کے فضل سے اہل توحید کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اگرچہ ہر جگہ خرابیاں ہیں اور شر بہت غالب آ گیا ہر جگہ پر، لیکن اہل توحید اب بھی وہاں پر غالب ہیں، اور وہ موحدین کا علاقہ ہے حقیقت میں، اور یہ سارا اثر یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید کو جاتا ہے۔ اس دور میں جب عثمانی خلافت نکلی ہے، ترکیوں کی خلافت کا جب خاتمہ ہوا، تو ترکیہ نے سعودیہ میں اور حرمین میں ہی چھوٹی چھوٹی قبریں، چھوٹے چھوٹے مزار اور بڑا کچھ بنا دیا تھا۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان مزاروں کا، ان قبروں کا اور ان آستانوں کا خاتمہ کیا، تو وہاں پہ بہت زیادہ قبریں اور بہت زیادہ مزار اور چھوٹے موٹے یہ جو آستانے وغیرہ حرمین تک میں مدینہ میں بہت بنائے گئے تھے، ان سب کو ختم کیا گیا۔ اور یہ عظیم تحریک اس تاریخ کے قائد محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تھے۔ یہ تاریخ بڑی شد و مت سے ایک عرصہ تک غالب رہی اور چلتی رہی۔ تو جب مزار اور قبریں گرائی گئیں تو پھر ان قبر پرستوں کو بہت تکلیف ہوئی، اور بڑے مظاہرے کیے گئے سعودی حکومت کے خلاف اور محمد بن عبد الوہاب کے خلاف۔ آج سے کوئی 100 سال پیچھے جائیں تو بہت زیادہ مظاہرے ہوئے، اور بہت زیادہ اب کہہ لیں کہ ان کو کافر تک کہا گیا، اور ان کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور بر صغیر میں جو قبر پرستی کے مخالف تھے، جو مزار پرستی کے اور عرسوں اور میلوں اور اس طرح کے میلادوں کے مخالف تھے اہل الحدیث، ان کو پھر بدنام کرنے کے لیے وہابی کہا گیا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بڑا عظیم قدم تھا جو انہوں نے سعودیہ میں اٹھایا، کہ حرمین جیسے ایک مقدس شرک سے مطہر علاقوں کو شرک کی آلودگیوں سے انہوں نے بالکل پاک کر دیا۔ روضہ مبارک پر جو گنبد خضرا بنا ہے، جو سبز رنگ کا گنبد ہے، اس کی طرف بریلیوں کے بڑے عقائد منسوب ہیں۔ حقیقت میں قبروں پر گنبد یا قبروں پر تعمیر یا قبروں کو پکی بنانا،
اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں، اور آپ نے سختی سے منع کیا، لا تتخذوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا، میری قبر پر رش نہ کرنا، قبریں پکی بنانے سے آپ نے منع کیا، اور قبروں کا آپ نے مسمار اور برابر کرنے کا حکم دیا۔ یہ دعوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہوئی دعوت ہے، اور آپ نے کبھی بھی قبر پر تعمیر کو پسند نہیں کیا۔ قبر پر تعمیر، قبر پر کسی قسم کے یعنی اوپر کوئی پکی چیز بنانا، یا اوپر کوئی کمرہ بنا دینا، یا وہاں پر کچھ زیارت گاہ عام اس کو بنا دینا، یہ احادیث میں واضح طور پہ اس کی تردید اور مذمت موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، میری قبر کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، میں تمہیں اس سے سختی سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں اس تحریک توحید کی بنیاد رکھی تھی، لیکن بعد میں آپ ہی کی قبر کو ان ظالموں نے، ان عثمانی خلافت کے لوگوں نے نہیں بخشا کہ آپ کی قبر پر بہت بڑا گنبد بنا دیا گیا۔ یہ سبز گنبد، اس سے ہم بری ہیں، ہمیں اس ہمیں یہ پسند نہیں ہے، حقیقت ہے یہ کسی بھی اہل توحید، کوئی بھی جو توحید کو اپنانے والے ہیں اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اس کو کبھی قبول نہیں کریں، کیونکہ شریعت میں نبی السلام نے ایسی چیزوں کو منع کیا ہے اور ان کی آپ نے مذمت فرمائی۔ جو بنا دیا گیا سو بنا دیا گیا، صرف اس کو نہیں چھیڑا امام محمد بن عبد الوہاب نے کہ اس کو چھیڑنے سے، اس گنبد کو گرانے سے یا اس کو ختم کرنے سے بڑے فتنے کا خدشہ تھا، اور حقیقت یہ تھی چھوٹی موٹے مزاروں اور آستانوں کو ختم کرنے پر اتنا واویلا مچایا تھا قبوریوں نے، قبر پرستوں نے، اور بر صغیر کے خاص طور پر ان حنفی قسم کے لوگوں نے بڑا واویلا کیا تھا، اور بڑے فتنے اور بڑے جلوس اور مظاہرے اس وقت ہوئے تھے۔ تو گنبد کو نہیں انہوں نے چھیڑا، وہ گنبد جیسے ہے ویسے کا ویسے چلا آ رہا ہے، لیکن اس گنبد کو حجت بنا کر قبروں پر مینار بنانا، قبروں کو پکا بنانا، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ جنہوں نے کیا غلط کیا، اور اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے غلط عقائد منسوب ہیں، کہ سبز پگڑی والوں کا ایک پورا فرقہ وہ اسی کی طرف منسوب ہے، جن کا کام ہی شرک و خرافات ہے، ان کے پاس کوئی نہ منہج ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، بس وہ قبر پرستی جانتے ہیں اور مزار پرستی جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرقہ ہے، بڑا فتنہ ہے یہ ہمارے ہاں، یہ سبز پگڑی والوں کا۔ اس کے علاوہ اس کی طرف غلط عقائد منسوب ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا، اور اس کے سائے میں کھڑے ہو کر لوگ پتہ نہیں ویسے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، سائے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح منہ کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں لوگ۔ تو اس گنبد کی وجہ سے کئی بد عقیدگیاں اور کئی گمراہیاں پھیلی، اس لیے یہ مناسب نہیں تھا، جنہوں نے کیا غلط کیا، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے اس کو نہیں چھیڑا۔ اس وجہ سے اس کو چھیڑنے سے کئی مسائل اور آزمائشوں اور فتنوں کا دروازہ کھلتا تھا۔ تو آخر میں انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ذکر کیا، اس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی۔ ان کی تحریک توحید کے ہم قائل ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی توحید پر بڑی کتابیں ہیں، اور سعودیہ میں توحید کو فروغ دینے والے اور توحید کے بانی یہی شخص ہے ایک۔ اور آج بھی جو آپ جانتے ہیں نا جو بڑے بڑے مفتیان ہیں سعودیہ کے، اس وقت امام علی سعود میں اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں معاہدہ یہ ہوا تھا، یہ معاہدہ تھا کہ حکومت وہ لوگ کریں گے، اور علمی طور پر جو بھی خدمات ہوں گی وہ آل الشیخ، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو آل ہے نا، ان کے اولاد کو آل الشیخ کہا جاتا ہے، کہ آل شیخ وہ افتاء اور اسی طرح جو درسگاہیں ہیں یا تعلیمی عمل ہے یا تعلیم میں میادین ہے، اس میں ساری آل الشیخ کام کرے گی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج بھی جو بڑے بڑے مفتیان ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، جو بڑے ان کے فقہا مانے جاتے ہیں، ان کو آل الشیخ سے ہیں، آل الشیخ سے ہیں جو بڑے مفتیان ہیں وہاں پر سعودیہ۔ تو وہاں سے معاہدہ تھا، تو علمی طور پر آل الشیخ نے کام کیا۔ اب اس کی روح کچھ کمزور پڑ گئی ہے، اور اب سعودی حکومت کی کچھ ترجیحات اور کچھ پالیسیاں بدل گئی ہیں، وگرنہ آج سے کچھ سال پہلے تک یہ آل الشیخ کا اور علماء کا اور مفتیان کا بڑا غلبہ تھا سعودیہ پر۔ اب کچھ کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اور کچھ جو حکومتی پالیسیاں ان کو کچھ غلبہ ملتا جا رہا ہے۔ تو خیر، امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب سے متاثرین اور ان کے مذہب کے علمبردار وہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، اور ان ائمہ میں سے یہ جلیل قدر شخصیت ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی، جو سعودیہ کی تحریک توحید کے اور سعودی وحدت کے علمبردار تھے۔ عصر حاضر میں مذہب حنبلی کی فروغ اشاعت کے بارے میں دیکھیے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی تحریک کو چونکہ سعودی حکومت کے مؤسس و بانی
عبدالعزیز آل سعود کی حمایت حاصل تھی، اس لیے ان کے عہد میں اس مذہب کو بہت عروج و غلبہ حاصل ہوا۔ اب بھی سعودیہ کا سرکاری مذہب وہ حنبلی مذہب ہی ہے، اور آج تک یہی مذہب حکومت سعودیہ کا سرکاری مذہب ہے۔ وہ لوگ مذہب حنبلی ہی کو اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ متعصب نہیں ہے۔ ہمارے اہل حدیث کے سب سے زیادہ قریب و سعودیہ کے علماء ہیں۔ وہ مذہب حنبلی کا، امام احمد کے مذہب کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ امام احمد کے مذہب کی بنیاد حدیث پر ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ متعصب نہیں ہے۔ جو حق کی بات ہو وہی کہتے ہیں وہ لوگ، اکثر وہ مجتہد ہیں اور متعصب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ کا سرکاری مذہب آج بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین، شام اور عراق وغیرہ میں بھی اس مذہب کے پیروکار کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کا فروغ آج سعودیہ میں ہے۔ اور سعودیہ میں فروغ کی وجہ کیا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، انہوں نے اس مسلک کو اپنایا تھا، انہوں نے موقف کی اس پر بنیاد رکھی تھی، اور سعودیہ میں علمی کام اور افتاء کا کام اور مذہبی کام وہ سارا آل شیخ نے کیا ہے، اس لیے یہ یہاں پر سعودیہ میں سرکاری مذہب بن گیا تھا۔ فلسطین، شام اور عراق وغیرہ میں بھی اس مذہب کے پیروکار موجود ہیں۔ کہتے ہیں 1930 کے اندازے کے مطابق اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد کم و بیش 30-40 لاکھ تھی۔ تو یہ تمام باقی مذاہب اسلامیہ کی نسبت سے اس مذہب کو کم فروغ ملا۔ وجہ وہی جو ہم نے پہلے بیان کی کہ اس کو پہلے سرکاری سرپرستی نہیں ملی، بس سعودی حکومت نے کچھ اس کو سنبھالا ہے، اس کو سرپرستی دی ہے، اور وہاں پر یہ کسی حد تک مذہب رائج ہے۔ تو یہ 4 فقہی مذاہب تھے جن کا ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اصل میں اسلام تو کسی مذہب میں محدود اور مقید نہیں ہے۔ ان ائمہ نے جو اسلام کی خدمت کی اور ان مذاہب نے جو اسلام کی خدمت کی جو قابل قدر ہے، لیکن اگر ان میں کچھ تعصب، جہالت یا حماقت، اور بعض مذاہب میں اگر اسلام سے دوری اور سنت سے انحراف نظر آتا ہے تو ہم اس سے بری ہیں۔ لیکن یہ ہم کہتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جو کسی بھی مذہب کے امام نے عمدن سنت کی مخالفت نہیں کی، یہ حسن ظن ہے ہمارا۔ اگرچہ بعض کا منہج وہ ذرا ایسا رہا جو ہمیں پسند نہیں، اہل الرائے وغیرہ کا، لیکن عمدن کوئی مسلمان بھی سنت کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو جہاں سے ہمیں قول حق ملے لینا چاہیے، حق کی بات جہاں سے بھی ملے لے لی جائے، لیکن کسی کی تقلید اور کسی کے تمام اقوال و افعال کو اور کسی کے تمام عقائد و نظریات کو یا اس کی ہر بات کو شارع اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور درجہ دینا، یہ بھی کسی مسلمان کے شان ہے۔ الحمدللہ ان 4 مذاہب کا ہم نے تفصیلی ذکر پڑھ لیا، تو یہاں تک کلاس کافی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے مزید اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔